اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں نظریات عطا فرمائے ہیں ان نظریات کو پھیلانے کے لیے شخصیات عطا فرمائی ہے۔ نظریہ جب بھی چلتا ہے تو کسی شخصیت پہ کندھے پہ سوار ہو کے چلتا ہے۔ نظریہ جب بھی کہیں جاتا ہے تو کسی شخصیت کے ساتھ جاتا ہے۔ ہمارا یہ اہل علم کا اجتماع ہے اور اس میں خالص طلباء علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سیمینار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی عالم نے دنیا میں کام کرنا ہو تو اس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں۔ پیغمبر نے جو کام فرمائے ہیں وہ کام ہدف کے تحت فرمائے ہیں۔ عالم کو کام کرتے وقت کسی ہدف کا تعین کرنا چاہیے کہ میں اگر کام کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ ہدف کا تعین نہ کرنے سے آدمی اسباب، وسائل، تعلقات وہ من پسند جمع نہیں کرتا، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان گھر سے نکلے اور منزل کا تعین نہ ہو، پورا دن بھی بھٹکتا رہے گا، کہاں جائے گا؟ اس کی منزل متعین نہیں ہے، کہاں جائے گا؟ تو ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے، اپنے ہدف کا تعین کرنا چاہیے۔ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، بڑے مالدار کی اولاد میں سے نہیں ہوں، کسی بڑے شہر میں نہیں رہتا، لیکن میں ایک بہت بڑے اور سب سے بڑے پیغمبر کا امتی ہوں، یہ میرے ذہن میں ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا وارث ہوں۔ آپ جتنے بڑے تھے ہم اتنے ہی چھوٹے ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے ایک ہدف کا تعین کرنا ضروری ہے۔ میں نے ایک ہدف متعین کیا ہے، پوری دنیا میں ایسے مراکز قائم کرنا جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالافتاء ہوں، تربیت کے لیے خانقاہ ہوں۔ ایسے افراد تیار کرنا کہ جو عقائد کو سمجھانے میں متکلم ہوں، مسائل بتانے میں مفتی ہوں اور اخلاق کی تربیت میں مربی ہوں، اور اس کے لیے کتب تیار کرنا، لٹریچر بنانا، مواد تیار کر کے امت کے حوالے کرنا، اور مواد ایسا تیار کرنا کہ گزشتہ 1500 سال سے جو ہمارے اوپر اعتراضات کے قرض چل رہے ہیں ہم ان قرضوں کو اتار دیں، اور آئندہ قیامت تک کام کرنے والے افراد کے ہاتھ میں مواد مہیا کر دیں تاکہ کام کرنے والے شخص کو علمی مواد کے حوالے سے کبھی الجھن پیدا نہ ہو۔ اب یہ میرے ہدف میں جو کہ 3 چیزیں ہیں، تو مجھے سوچنا چاہیے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے میں کس شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤں، کس کو معیار بناؤں، کس کو بنیاد بناؤں، کس کو دیکھ کر میں چلوں۔ آپ اہل علم ہیں، آپ کا مطالعہ یقیناً مجھ سے وسیع ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے، اور میں نے کبھی بھی اپنے وسعت مطالعہ کے اقرار نہیں کیا کہ میرا مطالعہ وسیع نہیں ہے، تو میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ ہمارا مطالعہ بہت بڑا نہیں ہے، آپ وسیع المطالعہ لوگ ہیں، لیکن میں نے 3 شخصیات کا انتخاب کیا ہے پوری اپنی تاریخ میں۔ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، نمبر 3 شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ تعالی۔ یہ 3 افراد آپ میری کبھی بھی گفتگو سنیں گے تو میری گفتگو کا محور یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں تو شاگرد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، معاویہ ہے، 65 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اور جب استاذ امام ابو حنیفہ ہے تو شاگرد
ابو یوسف ہیں، محمد ہیں، ظفر ہیں، پوری امت کا چیف جسٹس پہلا قاضی القضات ابو حنیفہ نے دیا. یاد رکھنا، اس امت کا پہلا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق دیا ہے. اس امت کا پہلا چیف جسٹس امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا ہے. اس امت میں پہلا وہ شخص جس کو امیر المومنین کا لقب ملا ہے وہ حضرت عمر ہے، اور پہلا وہ شخص جس کو قاضی القضات کا منصب ملا ہے پوری خلافت کا وہ حضرت امام ابو یوسف ہے رحمہ اللہ تعالی. استاذ شیخ الہند ہے تو شاگرد حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی، کفایت اللہ دہلوی، علامہ انور شاہ کشمیری. جب استاد ہم ہوں گے تو شاگرد کون ہوگا؟ آپ سوچیں نا. میرا درسگاہوں میں رونا یہ نہیں ہے کہ درسگاہ میں حسین احمد پیدا نہیں ہوتا، میرا رونا یہ ہے کہ مسند پر شیخ الہند موجود نہیں ہے. مسند پر آج بھی شیخ الہند ہو تو درسگاہ سے حسین احمد پیدا ہو سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسند پہ شیخ الہند ہونا چاہیے. تو میں نے عرض کیا میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ میرا ہدف اختیار کریں، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جیسے میں کام کرتا ہوں ویسے ہی آپ کام کریں، جیسے میرا لہجہ آپ اختیار کریں، میں پگڑی باندھتا ہوں آپ ضرور باندھیں، میں مجبور نہیں کرتا. لیکن گزشتہ کل میرا ایک جگہ علماء میں مختصر سا محاضرہ تھا، پھر ایک مفصل گفتگو تھی. تو میں نے علماء کرام سے پوچھا، میں بطور طالب علم سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں دورہ حدیث کا مدرسہ ہے؟ جی ہے. میں نے کہا دورہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، اوصاف، عادات مبارکہ، اخلاق حمیدہ کو پڑھانے کے لیے آپ کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ کہا جی شمائل ترمذی. میں نے کہا پوری شمائل ترمذی میں کوئی باب ہے؟ باب ما جاء فی قلنسوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے باب ما جاء فی امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا چونکہ میرے آئیڈیل وہ ہے میں پگڑی باندھتا ہوں، میں نے شمائل میں یہی پڑھا ہے. اور اس شمائل ترمذی کی شرح میں نے 9 دن میں زبدۃ الشمائل لکھی ہے اور جیل میں لکھی ہے. کتنے دن میں؟ 9 دن میں. پہلے میں نے سندن متنن 400 احادیث شمائل ترمذی کی حفظ کی ہیں، اس کے بعد پھر 9 دن میں کتاب لکھی ہے، اور اس پہ تقریض مفتی سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. سامنے کتاب دیکھ لیں، میرا اپنا طرز ہے کام کرنے کا. میں نے شمائل کو یوں نہیں لکھا جیسے آپ لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کتاب اللباس ہے، اس میں 16 احادیث ہیں، تو میں نے 4 کو لیا، مقررات کو چھوڑ دیا، نیچے زبدہ کے حوالہ سے لباس کے متعلقہ چیزیں جمع کر دی. کتنی آسان سی بات ہے. ہر بندے کا اپنا طرز ہے نا، میں مجبور نہیں کرتا کہ آپ میرے طرز کے مطابق چلیں، آپ کا اپنا ذوق ہے، میرا اپنا ذوق ہے. من عادت حب الدیار لأہلہا وللناس فیما یعشقون مذاہب. ہر آدمی کا اپنا طرز ہوتا ہے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ میں بات سمجھا سکوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت اس امت کو جو ملی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی. اتنی جامعیت کا شخص آپ کو امت میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گا. ایسا عجیب شخص. آپ عبادات دیکھیں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہے، کوئی ایسا آدمی مل سکتا ہے؟ تاجر دیکھیں تو ریشم کے کارخانے ہیں، کون ہوگا ایسا؟ عقائد دیکھیں تو بادشاہ ہے، مسائل فقہ دیکھیں تو بے مثال ہے. آپ ان کا علم الحدیث پڑھ لیں تو آپ تعجب کریں کتنا بڑا عالم تھا. ہمارا جرم ہے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو صحیح پڑھا نہیں، صحیح سمجھا نہیں، اس لیے ہماری نگاہیں للچائی ہوتی ہیں اور ہم دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دائیں بائیں دیکھنا شروع کر جاتے ہیں اور اغیار کے اعتراضات سے متاثر ہو کر ہمیں کھٹکا لگتا ہے کہ شاید ہم ٹھیک ہیں، شاید ہم غلط ہیں.
میں نے دورہ حدیث کی درسگاہ میں یا بنگلہ دیش میں کہا کہ لوگ آپ سے سوال کر لیتے ہیں کہ جی اگر امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے جتنے آپ کہتے ہیں تو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں کوئی ایک حدیث بھی ان سے کیوں نہیں لی؟ تو میں نے کہا آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ حضرت امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم، اور شاگرد کتنے بڑے ہیں؟ کہتے ہیں دانی یا امیر المومنین اقبل رجلیک، شاگرد ایسا ہے کہ استاذ کے پاؤں چومنے کے لیے تیار ہے، اور پوری صحیح مسلم میں ایک حدیث امام بخاری سے نہیں لائے۔ اب دیں جواب، مجھے آپ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہو اور اپنے استاذ کا مسئلہ بیان نہ کرے، کوئی ایک بتا دیں۔ امام بخاری کا شاگرد ہے اور اپنے استاد سے حدیث اپنی صحیح مسلم میں نہیں لے رہا۔ میں نے کہا دے جواب، یہ کوئی قابل اعتراض باتیں ہیں؟ ہمارا چونکہ وہ علمی ذوق نہیں ہے، علمی تعمق نہیں ہے، علمی مزاج نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دائیں بائیں متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنیاد بنا کر بات کرتا ہوں کہ ہم طلبہ سمجھیں امام ابو حنیفہ کون ہے، ہم سمجھیں محمود الحسن دیوبند کون ہے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے، اس سے الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں مسلسل یہ سنتا ہوں، کبھی گفتگو ادیان پہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہماری گفتگو ہے مکالمہ بین المذاہب، اور گفتگو کس پہ ہو رہی ہے؟ ادیان پہ۔ عنوان کیا رکھا ہوا ہے؟ مکالمہ بین المذاہب۔ بتائیں جو مذاہب اور ادیان میں فرق نہیں کر سکتا اس نے ادیان پر کیا بات کرنی ہے؟ عجیب بات ہے۔ گفتگو کس پہ ہو رہی ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے فروعی مسائل پہ، اور عنوان کیا قائم کرتے ہیں؟ یہ مسلکی اختلاف ہے، یہ امام حنیفہ کا مسلک ہے، یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ میں نے کہا بیان فروعی مسئلہ ہو رہا ہے، نام اس کو مسلک کا دے رہے ہیں، اس کا معنی کیا مسلک اور مذہب میں فرق بھی نہیں کر سکتے؟ بات دیوبندیتوں کی ہو رہی ہے، بات دیوبند پہ ہو رہی ہے، اور عنوان کیا ہے کہ دیوبند مسلک ہے، مسلک ہے دیوبند زندہ باد۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ 4 لفظ یاد رکھ لیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا دین، بولیے، ہمارا دین اسلام ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے، مذہب احناف ہے، منہج دیوبند ہے۔ منہج کا اختلاف بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ یہ بھی کوئی لڑنے کی باتیں ہوتی ہیں؟ بھائی آپ نے یہاں سے چاٹگام جانا ہے، ایک راستہ روڈ کا ہے، ایک راستہ جہاز کا ہے، اس میں کوئی لڑنے کی بات ہے؟ پیسے ہیں تو جہاز میں بیٹھ جاؤ، نہیں ہے تو بس میں بیٹھ جاؤ، کیوں لڑتے ہیں آپ اس پہ؟ نہیں تو جہاز پہ کیوں جاتا ہے، تو بس پہ کیوں جاتا ہے؟ بھائی پیسے ہیں میرے پاس، میں جہاز پہ جا رہا ہوں، میرے پاس نہیں ہے پیسے، میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ دیوبند منہج ہے، منہج پہ بھی کوئی لڑتا ہے؟ ایک بات نہ سمجھنے سے ہم نے کتنے مسائل دنیا میں پیدا کر رکھے۔ ہمارے ہاں چونکہ میں دیوبندیت 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 کے نعرے بہت لگاتا ہوں، اور ہمارے بہت سارے حضرات دیوبندی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیوبندی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہوں گے دیوبندی، بھائی دیوبندی کہنا نہیں ہے، کیوں؟ اس سے فرقہ واریت کی بو آ رہی ہے۔ دیوبندی کہنا نہیں ہے، اس میں اختلاف کی بو آ رہی ہے۔ دیوبندی کہنا نہیں، اس میں امت میں توڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ملک میں کئی مرتبہ ایک سوال کیا، میں نے کہا میرا مدرسہ درجہ حفظ سے لے کے تخصصات تک ہے، مرکز اہل سنت والجماعت، اور میرا مدرسہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہے۔ مجھے فارم ملتا ہے، مجھے کا معنی سمجھ گئے؟ جس نے بھی الحاق کرنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کا معنی کیا ہے؟ مجھے فارم ملتا ہے
الحاق کے لیے اس میں شرائط لکھی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا دیوبندی ہونا شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ بولیے. دیوبندی ہونا شرط. مدرسہ بن گیا ہے، میرے مدرسے میں CID آتی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ یہ. والد کا نام کیا ہے؟ یہ. قوم کیا ہے؟ یہ. اور تمہارا تعلق ان سے ہے؟ میں مسلمان ہوں. سیدھا سادہ. نہیں صحیح بتاؤ. بھائی میں مسلمان. نہیں صحیح بتاؤ. بھائی میں کہتا ہوں مسلمان ہوں. صحیح بتاؤ. دیوبند. ہاں اب ٹھیک ہے نا. یعنی جب تک دیوبندی نہ لکھیں ایجنسیاں نہیں مانتی، دیوبندی نہ لکھیں وفاق نہیں مانتا. اور پھر کہتے ہو تم خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہو؟ پھر کیا کہیں خود کو؟ بھائی الحاق کے لیے دیوبندی ہونے کی شرط میں نے تو نہیں لگائی، شرط بھی آپ نے لگائی ہے، اعتراض بھی آپ کو ہے دیوبندی کیوں کہتے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ کو میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ ہم نے پڑھا کس مدرسے میں ہے؟ دیوبندیوں کے. چندہ کس نے دیا ہے؟ دیوبندیوں نے. اٹھان کہاں سے آئی ہے؟ دیوبندیوں سے. جب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں نا، نہیں دیوبندی مت کہو، مسلمان کہو. میں نے کہا چندہ ان سے کھایا ہے، پڑھے ان کے پاس ہے، روٹیاں ان کی کھاتے رہے ہیں، اور جب شہرت ملی ہے دوسروں سے واسطہ پڑا ہے. نہیں دیوبندی نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے بھائی؟ ہمیں چندہ دیوبند نے دیا ہے، ہمیں علم دیوبند نے دیا ہے، ہمیں دنیا میں مقام دیوبند نے دیا ہے. تو تھوڑی سی شہرت کے بعد ہم سلپ ہو جائیں، ایسا ہم سے نہیں ہوگا. ہمارا ہدف طے شدہ ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے درمیان میں 4 لفظ کہا، ان لفظوں کو آپ یاد رکھیں. ہمارا دین اسلام ہے، مسلک اہل السنت والجماعت ہے، مذہب احناف ہے، منہج دیوبند ہے. دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، منہج اجتہادیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام ہے. دین کا اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہدایت اور ضلالت کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف حق اور خطا، اجر اور اجران کا اختلاف ہے، اراج مرجو کا اختلاف ہے، افضل مفضول کا اختلاف ہے، اور منہج نہ کفر اسلام کا اختلاف ہے، نہ ضلالت ہدایت کا اختلاف ہے، نہ جران اجر کا اختلاف ہے، طریقہ کار کا اختلاف ہے. وہ ندوی بھی ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، سہارنپوری بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر دیوبند میں رہ کر عقیدہ فاسد ہے وہ دیوبندی نہیں ہے، باطل ہے. اور ندوہ میں رہ کے عقیدہ ٹھیک ہے تو قبول ہے ہمیں. ہم نظریات کی بات کرتے ہیں، کوئی اینٹ پتھر اور گارے کی بات نہیں کرتے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر بات آپ یاد رکھ لیں گے؟ بولیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سمجھ جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں یاد رکھ لیں گے. سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، یاد بندہ جلدی کرتا ہے. آپ یاد کر لیں پھر کبھی سمجھ بھی جائیں گے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ جب یہ بات ہر بندہ سمجھتا نہیں ہے تو کہتا کیوں ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا بھائی، جب ہر بندہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے تو کہتا کیوں ہے؟ میں دوران سفر ایک مدرسے میں تھا، اور مدرسہ درجہ حفظ کا تھا، چھوٹے بچے تھے. مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ ان طلباء میں آپ تھوڑا سا بیان کر دیں 20-25 منٹ. میں نے حفظ کے طلباء میں بیان کیا، اور عنوان میں نے چھیڑا مائیت ذاتیہ، مائیت وصفیہ، این اللہ، اللہ کہاں پر ہے. بچے حفظ کے اور عنوان مائیت. پتہ ہے کتنی عجیب بات. میں نے 20 منٹ بیان کیا، طلباء اٹھ کے چلے گئے. جب طلباء گئے تو مجھے قاری صاحب فرمانے لگے آپ نے طلباء میں وہ بیان کیا ہے جو طلباء کو سمجھ نہیں آیا، اس بیان کا فائدہ. میں نے کہا طلباء کو واپس بلاؤ. قاری صاحب خوش ہو گئے، بھی ہماری بات مانتا ہے. میں نے کہا بلاؤ. طلباء واپس آئے تو میں نے ایک طالب علم کو کھڑا کیا جو چھوٹا سا تھا.
8-10 साल का। मैंने कहा खड़े हो जाओ, कितने पारे हिफ्स किए? क्या जी 22। मैंने कहा सूरह यासीन पढ़ो। उसने सूरह यासीन की 3-4 आयतें पढ़ी। मैंने कहा तर्जमा करो। कहते मुझे नहीं आता। मैंने कहा इसका मतलब बताओ। कहते मुझे नहीं आता। मैंने कहा जाओ। बच्चे चले गए। मैंने कहा कारी साहब जब इनको कुरान समझ नहीं आता तो आप क्यों पढ़ाते हैं? जब इनको कुरान समझ नहीं आता तो आप क्यों पढ़ाते हैं? कहते हैं बच्चे हैं, रट लें, समझ जाएंगे। मैंने कहा बच्चे हैं, अकीदा रट लें, बड़े होकर समझ जाएंगे। मैंने कहा फिर मुझे आप कहते हैं कि मौलाना घुमन बहुत सख्त है, बर्दाश्त नहीं करता। तुम 3 साल इनको बगैर समझाए पढ़ाते हो, मैं बर्दाश्त करता हूँ। मैंने 20 मिनट पढ़ाया है और तुमने बर्दाश्त नहीं किया, तो सख्त मैं हूँ या आप हैं? मैं तुम्हारे 3 साल बर्दाश्त करता हूँ, तुम मेरे 30 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। फिर कहते हैं ये मोतदिल नहीं है। और इत्तेदाल किसे कहते हैं बताओ भाई? कोई बातें समझ आ रही है मेरी? आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप याद कर लो। मैं समझता हूँ पहली मजलिस में हर बात नहीं समझ आती, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं रटवा रहा हूँ कि आप इसको याद रख लो। इंशाअल्लाह अगला सफ़र फिर होगा इंशाअल्लाह। मैंने बांग्लादेश उलमा को दरख्वास्त पेश की है और इन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाई है। मैंने कहा मुझे बयान के लिए 1 घंटा न दो, एक मदरसे में 1 दिन दो। कितना वक्त दो? 1 घंटा नहीं, 1 दिन। भाई परेशानी तो तब है जब मैंने घंटे के पैसे लेने हों, फिर 12 घंटे में 12 घंटे के लेने हों। मैं तो घंटे के पैसे भी नहीं मानते, फिर क्या मसला है? हम तो वकील फ्री के वकील हैं, मुफ्त के वकील हैं, सस्ते भी नहीं, सस्ते भी नहीं, मुफ्त के, क्या मसला है? तो मैंने उलमा से गुजारिश की है भी मुझे एक मदरसे में 1 दिन बोलने का मौका दो। कितना? कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम 1 दिन बोलने का मौका दो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर आप देखें तलबा को हनफियत कैसे आती है, फिर आप देखें देवबंदियत कैसी आती है। मैं देखता हूँ ये गामदी के पीछे कैसे दौड़ते हैं, मैं देखता हूँ ये मुनकिरीन हयात ईसा के पीछे कैसे दौड़ते हैं, मैं देखता हूँ इसमत नबुव्वत पे कौन सा इश्काल रह जाता है, मैं देखता हूँ मेयार सहाबियत पे इश्काल के जवाब कैसे हल नहीं होते, मैं देखता हूँ फ़िक़्ह हनफी इनको कैसे ज़ाहिर नसूस के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं। हमें बोलने का मौका दो, हमें तलबा से बैठने का मौका दो, फिर हम तलबा से बैठ के बातें करेंगे इंशाअल्लाह। तालिब इल्म तो तकरार करते हैं ना भाई, एक तालिब इल्म एक मुल्क का एक दूसरे मुल्क का बैठते हैं, तकरार करते हैं। इम्तिहान करीब आते थे पूरा दिन भी तकरार करते हैं, ऐसे होता ही नहीं होता। पढ़ते रहे, चलो बाकी तो ना होंगे 3 आदमी, अब उनमें से किसी से पूछ लो, वो आपको बताएगा ये झूठ बोलता है या सच बोलता है। 4 लफ्ज़ याद रख लेंगे, हमारा दीन इस्लाम है, मसलक अहले सुन्नत वल जमात है, मज़हब अहनाफ है और मनहज देवबंद। हनफियत के बारे में उसूल याद रख लें, देवबंदियत के बारे में उसूल याद रख लें। हम जो कहते हैं हमारा मज़हब अहनाफ है, इसका माना फ़िक़्ह हनफी के मुफ्ता बिही अक़वाल हैं। इसका माना फ़िक़्ह हनफी के मुफ्ता बिही अक़वाल हैं, गैर मुफ्ता बिही अक़वाल हमारा मज़हब नहीं है। बेसूर याद रख लेंगे, फ़िक़्ह हनफी पर होने वाला कोई भी इश्काल ऐसा नहीं होगा जिसका आपको जवाब देना पड़े, कोई भी नहीं होगा। हम तकलीद का माना नहीं समझते तो सवालात पैदा होते हैं। तकलीद का माना याद रख लें, कभी उलझन नहीं होगी। फ़िक़्ह हनफी का माना याद रख लें, कभी उलझन नहीं होगी। मैं सिर्फ़ तकलीद का माना समझाने के लिए कम अज़ कम किसी मदरसे में 2 घंटे लेता हूँ। वे मुझे पूरी तकलीद की तारीफ़ इनको समझाने दें कि तकलीद कहते किसे हैं, तकलीद का माना क्या है, हम तकलीद किसे कहते हैं, तकलीद में क़यूद कौन सी हैं, शराइत कौन सी हैं। जब वो सारी तालिब इल्म बातें समझता है फिर तकलीद पर सारी उलझनें ख़त्म हो जाती हैं। ये हमेशा याद रख लें। मैं उस पर बहस नहीं करता, बात लंबी हो जाती है। तो हमारा मज़हब अहनाफ है, इससे क्या मुराद है बोलिए? फ़िक़्ह हनफी का मुफ्ता बिही कौल, याद रखना, फ़िक़्ह हनफी का मुफ्ता बिही कौल। मैं कहता हूँ एक मसला फ़िक़्ह हनफी का हो, कुरान या हदीस के ख़िलाफ़ हो, आप मुझे पेश करें।
ہو مفتہ بھی ہو کون سا مفتہ بھی. ہمارے ایک نئی بحث چلی ہے، شاید آپ کے یہاں چلی ہے کہ نہیں چلی تو خدا کرے نہ چلے. ایک نئی بحث چلی ہے کہ فقہ حنفی کے کچھ قول مفتہ بھی ہیں اور کچھ قول غیر مفتہ بھی ہیں. تو کہتے ہیں غیر مفتہ بھی اقوال کو نکال کے صرف مفتہ بھی اقوال پر فقہ حنفی مرتب کر دو تاکہ اشکال ختم ہو جائیں. میں نے کہا کل کوئی بندہ کہے ایک حدیث صحیح ہے ایک ضعیف ہے، ضعیف احادیث ذخیرے احادیث سے نکال کے صرف صحیح احادیث جمع کر دو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بولیں یہ ٹھیک ہے؟ بظاہر لگتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کسی حدیث کو صحیح کہنا یہ امر منسوس نہیں ہے، کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر منسوس نہیں ہے، یہ امر اجتہادی ہے. ہو سکتا ہے جس حدیث کو ہم نے صحیح کہا ہے وہ نفس الامر میں ضعیف ہو، جس کو ہم نے ضعیف کہا ہے وہ نفس الامر میں صحیح ہو. تو ہم نے کون سا کام کیا ہے کہ ضعیف کو نکال کے صحیح کو رکھ لیا ہے؟ یہ تو منسوس نہیں ہے، اجتہادی چیزیں. تو بالکل اسی طرح فقہ حنفی میں ایک قول مفتہ بھی ہے ایک غیر مفتہ بھی ہے. ہم نے جس کو مفتہ بھی کہا اس کی بنیاد پر بھی اجتہاد ہے، جس میں خطا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مفتہ بھی ہو لیکن نفس الامر میں وہ صحیح نہ ہو، تو آپ اس کو رکھ کے غیر مفتہ بھی کو نکال نہیں سکتے. جس طرح ضعیف احادیث پڑھی جاتی ہے صحیح کی نشاندہی کی جاتی ہے، اسی طرح غیر مفتہ بھی اقوال پڑھے جاتے ہیں، مفتہ بھی اقوال کی نشاندہی کی جاتی ہے. کو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو ذہن میں رکھیں، پھر کبھی الجھنیں پیدا نہیں ہوں گی وگرنہ مسائل پیدا ہوں گے. ہم اس وجہ سے ہمارے طلباء تھوڑا بھدکتے ہیں فقہ حنفی سے. مجھے ایک غیر مقلد ملا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کا ایک جملہ پڑھا ہے اور امام ابو حنیفہ کا ایک مسئلہ پڑھا ہے. میں پہلے حنفی تھا، اب میں حنفی نہیں ہوں، میں نے فقہ حنفی کو چھوڑ دیا. پہلے حنفی تھا اب میں نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا ہے؟ وجہ کہتا ہے ایک میں نے امام ابو حنیفہ کا قول پڑھا اور ایک ہم نے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ پڑھا. امام ابو حنیفہ کا قول یہ پڑھا کہ میرے مسائل کو چیک کرو، اگر حدیث کے مطابق ہوں تو لے لو، اگر حدیث کے مطابق نہ ہوں تو چھوڑ دو. یہ میں نے قول پڑھا. اس کے بعد میں نے چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کے مسائل حدیث کے خلاف ہیں. میں نے کہا کون سا مسئلہ چیک کیا؟ کہتا میں نے مسئلہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ مسجد میں آئیں، امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ چکا ہو، آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، سنت نفل نہیں پڑھنی، بیٹھ جائیں. جبکہ میں نے حدیث کو دیکھا ایک صحابی مسجد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، آپ نے پوچھا ہر رکعتا نفل پڑھے ہیں؟ کہا جی نہیں. فرمایا قم فرقہ، کھڑے ہو اور پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، تو میں نے فقہ کو چھوڑ دیا اور میں نے حدیث کو لے لیا. میں نے کہا چلیں یہ جو آپ نے کہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے امام ابو حنیفہ کا یہ جو جملہ ہے یہ نہیں سمجھا. اگر آپ اس کو سمجھ لیتے تو آپ ان کے قول کو چیک نہ کرتے. اگر آپ امام صاحب کا جملہ سمجھ لیتے آپ کبھی اس کو چیک نہ کرتے اور مسئلہ سمجھ لیتے تو کبھی فقہ حنفی کو آپ نہ چھوڑتے. تاجی وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلی بات آپ نے امام ابو حنیفہ کا یہ قول سمجھے نہیں ہے، چیک کرو. امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا قول چیک کرو. میں اس کو سمجھانے کے لیے پہلے مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، وہ محلے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو صرف ایک گولی دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں 1000 ٹکا کی ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک گولی 1000 ٹکا کی؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ ہم نے باہر سے منگائی ہے، تم جاؤ کسی سے چیک کرا لو، چیک کرا لو، ٹھیک ہو تو کھا لینا، نہ ٹھیک ہو تو تم اس کو گٹر میں پھینکو، ہم سے 2000 ٹکا لے لو. وہ باہر گیا،
एक आदमी जूती पॉलिश करता था। क्या पॉलिश करता है? जूतियाँ गाड़ता है, पकौड़े बेचता है। उसे कहता है ये ज़रा दवाई चेक करो। उसने उस गोली को चेक किया, ये तो जहर है, ये न खाना। उसने जाकर उसको गटर में फेंका। फिर क्लिनिक पे डॉक्टर साहब, उसने कहा डॉक्टर साहब कैसे आए? कहा जी 2000 टका दो। डॉक्टर साहब ने कहा क्यों? कहा जी आपने कहा था इसको चेक करा लो, मैंने चेक कराया, वो कहता है जहर है, मैंने गटर में फेंका है, मुझे 2000 दो। डॉक्टर पूछते हैं किससे चेक कराया? डॉक्टर साहब पूछते हैं आपने किससे चेक कराया? कहा जी जूती पॉलिश करने वाले से। डॉक्टर साहब ने कहा बेवकूफ़ और गधा, मैंने जो कहा ना गोली चेक कराओ, जूती पॉलिश करने वाले को नहीं, मैंने कहा चेक कराओ किसी MBBS डॉक्टर को। वो नहीं समझा था तो जूती पॉलिश करने वाले के पास पहुंचा। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मेरा मसला चेक करो, वो तुझे नहीं कहा, इमाम मालिक को कहा है। वो तुझे नहीं कहा, इमाम शाफी को कहा है। तुझे नहीं कहा, इमाम अहमद को कहा है। क्या मतलब? तुझे नहीं कहा, मुझे नहीं कहा, मुज्तहिद को कहा है कि मेरा मसला चेक करो। तुझे किसने कहा? जिस तरह वो नहीं समझा था तो मोची के पास चला गया, तू नहीं समझा तो पकौड़े बेचने वाले के पास चला गया। अबू हनीफा के मसले चेक हो रहे हैं। मैंने कहा तू मसला समझा नहीं, समझता तो कभी चेक न करता। मसला समझ लेता तो कभी फिका हनफी न छोड़ता। कहा जी कैसे? मैंने कहा 2 मसले मैं आपसे पूछता हूँ। जी मुझसे क्या पूछते हैं? मैंने कहा तू चेकर बड़ा अच्छा है इसलिए तुझसे पूछता हूँ, तुझे चेक करने की बड़ी शौक है ना, मैं तुझसे 2 मसले पूछता हूँ, मुझे बता। और मैं वो नहीं पूछूंगा जो तुझे नहीं आते, वो पूछूंगा जो तुझे आते हैं। मैंने कहा मुझे आप बताएं, अगर कोई शख्स रोज़ा रखे और रोज़े में बीवी के पास चला जाए, रोज़े में बीवी के पास चला जाए और मस्जिद के इमाम से जाकर कहे मैंने रोज़ा रखा था, गर्मी सख्त थी, दिन लंबा था, बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं बीवी के पास चला गया हूँ। इमाम साहब पूछे फिर? कहे जी मुझे खजूरें खिलाओ। क्या खिलाओ? खजूरें। इमाम साहब कहते क्यों? वजह? उसने कहा हदीस में आता है एक साहबी ने रोज़ा रखा, वो शाम तक नहीं जा सके, बीवी के पास चले गए। तो कहा या रसूल अल्लाह मैंने रोज़ा रखा है और शाम तक नहीं जा सका, बीवी के पास चला गया हूँ। तो आपने कहा गर्दन आज़ाद करो। कहा जी मैं इस गर्दन के अलावा तो किसी का मालिक ही नहीं हूँ। कहा आपने 2 माह मुसलसल रोज़े रखो। कहा हुज़ूर एक नहीं रख सका, 2 माह कैसे रखूँगा? फरमाया 60 मसाकीन को खाना खिलाओ। कहा जी खुद मिस्कीन हूँ, घर में चूल्हा नहीं जलता, कहाँ से खाना खिलाऊँगा? वहीं बैठे थे, एक सहाबी खजूरें लेकर आए। फरमाया इन खजूरों को ले जाओ मदीने में महल्ले में सदका कर दो। कहा जी मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं। फरमाया खुद ही खा लो। तो उसने कहा हुजूर ने फरमाया था रोज़ा टूटा है तो खजूर खा लो। मौलाना साहब कहते जूते ला। वो कहते हैं हुजूर खजूर खिलाते थे, आप जूते खिलाते हैं। मैंने कहा वो ठीक कह रहा है? कहता जी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं ठीक कह रहा? अल्लाह के नबी ने तो रोज़ा बीवी के पास जाकर तोड़ने वाले को खजूर खिलाई है, तो इसको इमाम जूते क्यों मारा? कहना ठीक कह रहा है, तवज्जो रखना। मैंने कहा दूसरा मसला मैं पूछता हूँ, अदालत में मुकदमा लगा है, मुद्दाई ने गवाह पेश किया है, गवाह अदालत में गवाही देता है, जज ने गवाही सुन ली है, जज कहता है एक गवाह और लाओ, वो गवाह कहता है जज साहब मैं अकेला काफ़ी हूँ। जज साहब कहते हैं क्यों? उसने कहा हदीस में आता है। कौन सी हदीस है? कहा जी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फला घोड़ा खरीदा है, मैं गवाही देता हूँ। जज ने कहा फिर क्या हुआ? दूसरा गवाह लाओ। उसने कहा तो खुज़ैमा ने कहा था, तो हुजूर ने फरमाया था 1-2 की जगह पर काफ़ी है, मैं काफ़ी क्यों नहीं हूँ? मैंने कहा वो ठीक कह रहा है। कहता जी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं कह रहा? अब बात समझो, एक कानून है, एक खासियत है, एक कानून है और एक खासियत है। तवज्जो रखना। कानून ये है अगर कोई बंदा रोज़ा रख ले और तोड़ दे, गुलाम आज़ाद करे, नहीं आज़ाद कर सकता, 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे, नहीं रख सकता, 60 मसाकीन को खाना खिलाए, ये कानून है। उस सहाबी की खुसूसियत है, कानून अलग है, खुसूसियत अलग है।
ایک قانون ہے، اگر مقدمے میں کیس آ جائے تو گواہ 2 ہونے چاہیے، خزیمہ 2 نہیں، ایک کافی ہے، ایک قانون ہے، خزیمہ کی خاصیت ہے، ایک قانون ہے حدیث میں کہ اذا خرج الامام، جب امام نکل آئے اور خطبے کے لیے آئے، فلا صلاۃ ولا کلام، پھر تم نے نماز نہیں پڑھنی، یہ قانون ہے۔ وہ صحابی آئے، ہر رکعت لا قم فرقہ، یہ خصوصیت ہے۔ ابو حنیفہ قانون بھی جانتا ہے، خصوصیت بھی جانتا ہے۔ ابو حنیفہ قانون بھی جانتا ہے اور خصوصیت بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا ابو حنیفہ کا قول سمجھتا تو چیک نہ کرتا، صحیح چیک کر لیتا تو غیر مقلد نہ بنتا۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، واپس آ گیا۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہم سمجھیں گے تو کسی اور کو سمجھائیں گے نا، جب سمجھیں گے نہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ میں مختصر سی فقہ حنفی پہ بات کر رہا ہوں، میں ہلکی سی الجھنیں دور کر رہا تھا کہ ہم بات کو سمجھیں۔ فقہ حنفی یہ مفتہ بہی اقوال کا نام ہے، توجہ، مفتہ بہی اقوال کا نام ہے۔ ہمیں کبھی مفتہ بہی اقوال کا پتہ نہیں چلتا۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، ان کا مناظرہ سندھ کے علاقے میں پیر آف جھنڈو، یہ غیر مقلد تھا، بہت بڑا تھا، مالدار تھا، کتابیں بہت تھی۔ حضرت سندھ بدین کے علاقے میں سفر پر گئے، وہاں مناظرہ طے ہو گیا۔ اب مناظرہ کس پر تھا؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ حضرت جس مدرسے میں تھے پوچھا کتابیں ہیں؟ کہا جی نہیں ہیں۔ کہا قرآن مجید ہیں؟ کہا جی ہیں۔ فرمایا قرآن ریڈی پہ رکھ دو، اوپر کپڑا ڈال دو، کچھ بھرم رہ جائے، میں تو مسافر ہوں، اسی طرح چلتے ہیں۔ فرمایا ایک چھوٹے بچے کو بلایا، اس بچے کو بلایا، کہا تم یاد کرو نماز میں ارکان کتنے ہیں، تم یاد کرو نماز میں شرائط کتنی ہیں۔ اس کو یاد کرا دی کہ نماز کے 13 فرائض یاد کرا دی، یاد کیا لے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو شرطیں طے ہونے لگی، تو شرطیں کیا تھی؟ وہ مناظر غیر مقلد کہنے لگا کہ ہم دلیل کے طور پہ قرآن پیش کریں گے، یا ہم صحیح حدیث پیش کریں گے، اور یا ہم ائمہ کے اقوال پیش کریں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، یا ائمہ احناف کے مفتہ بہی اقوال پیش کریں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ائمہ کے اقوال پیش کریں گے۔ ہے فرماتے ہیں مفتہ بہی اقوال پیش کریں گے۔ وہ غیر مقلد مناظر کہنے لگا یہ عوام بیٹھی ہے، ان کو عوام کو کیا پتا مفتہ بہی اقوال کیا ہوتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں عوام کو میں سمجھا لیتا ہوں، لکھ تو دے، عوام کو میں سمجھاتا ہوں، لکھ تو دے۔ اس نے کہا نہیں عوام سمجھے گی نہیں۔ حضرت فرمایا تو سٹاپ کر۔ عوام کو فرمان لگے دیکھو مفتہ بہی یہ فتح ان سے ہے، فتح ان کہتے ہیں جوان کو، تگڑے کو، مضبوط کو، پکے کو۔ میں اس غیر مقلد کو کہہ رہا ہوں کہ اقوال پیش کرنے ہیں پکے، یہ کہتا ہے پیش کرنے ہیں کچے۔ میں کہتا ہوں پیش کرنے ہیں پکے، اور یہ کہتا ہے پیش کرنے ہیں کچے۔ تو بتاؤ پکے پیش کریں یا کچے؟ تو اس کے جو مناظر تھے نا سندھی، وہ کہتا ہے سائیں پکے پیش کرو نا، سائیں پکے پیش کرو نا، پکے پیش کرو نا۔ تو وہ پھنس گیا۔ فرمایا لکھو مفتہ بہی اقوال۔ میں آپ کو ہلکی سی ترتیب بتا رہا ہوں کہ صرف امام صاحب کے سیمینار پہ بولنے کا نام، میں امام صاحب کی عظمت پہ بولوں تو بولتا چلا جاؤں، میں تو ڈائری لکھ کے لایا ہوں، میں تو بھر کے لایا ہوں۔ میں تو صبح 9 بجے اٹھ کے 11 بجے 2 گھنٹے تک بیٹھ کے لکھتا ہوں پورے دلائل کو۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ خارجی چیزیں سمجھیں۔ فقہ حنفی کیا ہے، دیوبندیت کیا ہے۔ ایک لفظ میں کہتا ہوں، آج الجھن ہمیں دیوبندیت کے بارے میں بھی ہے۔ یہ دیوبندی کیا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، دیوبندیوں میں اختلاف ہو گیا۔ توجہ سے بات سمجھ لو، جس طرح فقہ حنفی احناف کے مفتہ بہی اقوال کا نام ہے، اسی طرح دیوبندیت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم ننوتوی، شیخ الہند محمود حسن، ان کے بلا واسطہ تلامذہ مدنی، تھانوی، کفایت اللہ،
علامہ کشمیری وغیرہ، ان کی رائے کا نام دیوبندیت ہے۔ قاسم ننوتوی گنگوہی، مولانا شیخ الہند اور حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ جس عقیدے پر جمع ہوں وہ دیوبندی عقیدہ ہے، جس رائے پر جمع ہوں دیوبندی رائے ہے، جس نظریے پر جمع ہوں دیوبندی نظریہ ہے۔ اگر ان کے بعد والے اس رائے سے اختلاف کر لیں، یہ دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہے، یہ دیوبندیت سے اختلاف ہے۔ دیوبندیت میں اختلاف الگ ہے، دیوبندیت سے اختلاف الگ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم الانبیاء ہیں، قادیانی کہتے ہیں حضور آخری نبی نہیں ہے۔ آج کفار کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں میں اختلافی ہے، بعض مسلمان کہتے ہیں آخری نبی ہے، بعض کہتے ہیں آخری نبی نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان سارے متفق ہیں حضور آخری نبی ہیں۔ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا یہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ جہاں شیخ الہند کے شاگرد جمع ہو جائے اس کے بعد کو رائے دے، وہ دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندیت سے اختلاف ہے۔ دیوبندیت میں اختلاف اور ہے، دیوبندیت سے اختلاف اور ہے۔ سمجھیں دیوبندیت کسے کہتے ہیں؟ میں اٹھاؤں دیوبندیوں میں اختلاف ہو گیا، یہ اٹھ گیا دیوبندیوں میں اختلاف ہو گیا، اور ہر بندے کے اٹھنے سے دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھا کرو یہ دیوبندیت میں اختلاف ہے یا دیوبندیت سے اختلاف ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ دیوبندیت کا معنی کیا ہے؟ قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود الحسن اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ، یہ دیوبندیت۔ جس پر یہ جمع ہے وہ دیوبندی ہے۔ بس میں ابھی آپ کے بنگلہ دیش میں آیا ہوں، میں نے حیات النبی بھی بیان کیا، چند لوگ اٹھ جائیں گے نہیں اس میں دیوبندیوں کے اختلاف ہے۔ کون سے دیوبندی؟ شیخ الہند کے اختلاف ہے، قاسم ننوتوی کے اختلاف ہے، مولانا گنگوہی کے اختلاف ہے، حضرت مدنی اور تھانوی کے اختلاف ہے۔ کس کا اختلاف ہے؟ بعد والوں کا اختلاف ہے۔ تو یہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ ابھی گزشتہ کل ہمارا ایک جلسہ تھا، میرے پاس کسی نے باعث بھیجی جی دارالعلوم دیوبند سے آئی ہے، فلاں عالم کی آئی ہے، اور کہا جی ہم تمہارے عقیدے سے متفق ہیں۔ میں نے اسی وقت دیوبند رابطہ کیا، فوراً جواب آیا، کہا یہ فیک ہے، ہمارا سے کوئی تعلق نہیں۔ دیوبند ہو اور دیوبندیت کے عقیدے سے اختلاف کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ مولانا گنگوہی کو پڑھ لو، یزید فاسق لکھا یا نہیں؟ بولیے نا، تم نے پڑھا ہی نہیں، میرا قصور ہے؟ پڑھنا ہے نہیں، دیوبندیت پہ لڑتے ہیں۔ مولانا قاسم ننوتوی نے یزید کو بولے فاسق لکھا ہے، مولانا گنگوہی نے فاسق لکھا ہے۔ آپ آگے چلتے جائیں نا، حضرت مدنی نے، حضرت تھانوی نے کیا لکھا؟ اس کے بعد اگر کوئی رائے قائم کرے یہ دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہوگا، دیوبندیت سے اختلاف ہوگا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ دیوبند اینٹ کا نام ہے، دیوبند روڑے کا نام ہے، دیوبند گارے کا نام ہے۔ ہم دیوبندیت کی فکر کے محافظ ہیں اور محافظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم حنفیت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے حق سمجھ کے قبول کیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف یہ کہتا بس ان جملوں کو یاد رکھ لیں، ہمارا دین اور ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، اہداف، ہمارا منہج، جو میں نے تو لکھ کے لگا دی ہے، دیننا الاسلام، مسلکنا اہل سنت والجماعہ، مذہبنا الحنفیہ، منہجنا الدیوبندیہ۔ ہم نے تو لکھ کے لگا دی ہے تاکہ الجھنیں ختم ہو جائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ صرف فقی نہیں تھے، فقی بھی تھے، متکلم بھی تھے، محدث بھی تھے۔ جس پہلو پر میں بات کرنے لگا ہوں اس پہلو سے سمجھنا، اس زاویے سمجھنا۔ آپ نے کئی زاویے سنا امام صاحب کو، میں کہ نئے زاویے کا معنی نہیں، یعنی اس حال میں نیا ہے، ویسے تو نیا تھوڑا ہی ہے، یہ سارے دلائل لکھے پڑے ہیں۔ بات توجہ سمجھنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل بن حماد بن نعمان
وہ خود فرماتے ہیں ولد جدی، میرے دادا ابو حنیفہ پیدا ہوئے فی سنت ثمانینہ، سن 80 ہجری میں، بذہب ثابت، اور میرے دادا گئے کہاں؟ الی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی خدمت میں گئے، فدعا لہ بالبرکہ فیہ وفی ذریتہ، حضرت علی المرتضیٰ نے دعا مانگی ثابت کے لیے اور ثابت کی اولاد کے لیے، فنحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب اللہ ذالک لعلی ابن ابی طالب فینا۔ اسماعیل ابو حنیفہ کے پوتے کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات ہے سے امید ہے حضرت علی نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا ہمارے حق میں اللہ نے قبول فرمائی ہے، اور برکت کی دعا مانگی ہے۔ ایک لفظ برکت ہے، ایک لفظ کثرت ہے۔ کثرت اسے کہتے ہیں کہ چیز زیادہ ہو اور نفع کم ہو، برکت اسے کہتے ہیں چیز کم ہو اور نفع زیادہ ہو۔ علی المرتضیٰ نے دعا مانگی ہے، فدعا لہ بالبرکت، برکت کی دعا مانگی ہے حضرات کے لیے۔ فرمایا اللہ نے مجھے امید ہے یہ دعا ہمارے حق میں قبول کی ہے۔ کیا معنی؟ میرے باپ کے حق میں، میرے دادے کے حق میں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور دعا قبول کی ہے اللہ نے۔ دعا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ اس کا معنی علی دروازہ مانگتے ہیں تو علم کی دعا مانگتے ہوں گے، علی المرتضیٰ دعا مانگتے ہیں، تفقہ کی دعا مانگتے ہوں گے۔ علی المرتضیٰ نے دعا مانگی ہے، ایمان و عقائد کی دعا مانگی ہوگی۔ علی کی دعا کو بھی ذہن میں رکھ لیں، بخاری مسلم حلیۃ الاولیاء کی احادیث بھی ذہن میں رکھ لیں، قرآن کریم کی آیت بھی ذہن میں رکھ لیں۔ پھر آپ ابو حنیفہ کے بارے میں دیکھتے جائیں، ابو حنیفہ کا علم الکلام میں مقام کیا ہے، علم الحدیث میں مقام کیا ہے، علم الفقہ میں مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا اشارے موجود ہیں، علی المرتضیٰ کی دعا یہ صراحت موجود ہے۔ اب دونوں کو دیکھیں، ایک دعا اللہ کے پیغمبر کی ہے، ایک بشارت اللہ کے نبی کی ہے، دعا علی المرتضیٰ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب یہ قرآن کریم کی آیت اتری ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آگے اب آخرین منہم، جب یہ آیت نازل ہوئی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ آخرین کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او قال رجل من فارس، فرمایا کہ اگر ثریا ستارے تک ایمان چلا گیا، ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، لو کان الایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی چلا گیا، یہ فارسی نوجوان آئے گا ایمان عقیدہ وہاں سے بھی لے گا۔ ایمان کا معنی عقیدہ ہے، عقیدے کے علم کا نام علم الکلام ہے، جس کا معنی فارسی آئے گا جس کے پاس علم الکلام بھی ہوگا۔ دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ ہی راوی ہے، لو کان الدین عند ثریا لنالہ رجال او قال رجل من ابناء فارس حتی یتناولہ، فرمایا لو کان الدین عند ثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتی یتناولہ، اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی چلا گیا، فارسی نوجوان آئے گا جو وہاں سے لے گا تو دین عقیدے کا نام ہے۔ تیسری روایت حلیۃ الاولیاء ابو نعیم کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، فرمایا لو کان الایمان منوطا بالثریا، اگر علم شریعت یہ ثریا ستارے پر بھی پہنچتا ہے، لنالہ رجال من ابناء فارس، فارسی آئے گا جو یہاں سے علم لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا، کبھی بات ایمان کی ہے جسے عقیدہ کہتے ہیں، کبھی بات دین کی ہے جسے شریعت اسلام کہتے ہیں، کبھی بات علم کی ہے جسے فقہ کہتے ہیں، یہ تینوں باتیں کی ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی المذہب ہے، حنفی المذہب نہیں ہے، فرماتے قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، اللہ کے نبی نے حدیث میں ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارہ عقیدہ وہاں پر بھی ہے، اگر دین ثریا
سریا ستارے کے بعد اگر اسلام وہاں پر بھی ہے، لوکان ایمان لوکان العلم، اگر علم شریعت سریا ستارے کے پاس بھی ہے تو فارسی آئے گا جو اس علم کو لے گا۔ اس بنیاد پر امام سیوطی فرماتے ہیں قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے ابو حنیفہ کی حدیث میں، بشارت اللہ کے نبی کی ہے اور برکت کی دعا اللہ کے نبی کے داماد علی المرتضیٰ کی ہے۔ اسماعیل بن حماد کہتے ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری روایت پڑھی، ان کا واقعہ ان کی روایت پڑھی ہے۔ اسماعیل کیا کہتے ہیں اپنے والدین اور اپنے جد امجد کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کا نام حماد ہے، باپ کا نام دادا ہے، آگے دادے کا نام نعمان ہے، پر دادے کا نام ثابت ہے۔ ذهب ثابت الى علی ابن ابی طالب فدعا له بالبرکہ فیہ وفی ذریتہ، علی المرتضیٰ نے ابو حنیفہ کے والد کے لیے دعا کی ہے تو دعا اللہ نے قبول بھی فرمائی ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر آپ دیکھیں ابو حنیفہ کو یہ بشارت پیغمبر کی ہے، اگر دیکھیں ابو حنیفہ کو تو دعا علی المرتضیٰ کی ہے، اگر بشارت دیکھے تو اللہ کے نبی کی ہے، اور اگر برکت کی دعا دیکھے تو علی المرتضیٰ کی ہے۔ پہلی حدیث میں نے عرض کیا جو بخاری میں ہے لو کان الایمان، توجہ، لو کان الایمان، ایمان نام ہے عقیدے کا، بخاری کی روایت میں عقیدے کا تذکرہ ہے۔ آپ اٹھائیں ابو حنیفہ کے بارے میں، کہتے ہیں اول متکلمیہم من الفقہاء و ارباب المذاہب ابو حنیفہ، پہلا متکلم اس امت کا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ ابو حنیفہ۔ اول متکلمیہم من الفقہاء و ارباب المذاہب ابو حنیفہ، اس امت کا پہلا متکلم ابو حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے 18 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 18۔ ان میں جہاں امام ابو حنیفہ کی 4 کتاب الاثار ہیں، جہاں کتاب المجرد فی الفقہ ہے، جہاں کتاب العالم والمتعلم ہے، جہاں کتاب الوصیہ ہے، جہاں کتاب الصلاۃ ہے، جہاں کتاب اختلاف صحابہ ہے، توجہ رکھنا، جہاں پہ کتاب اختلاف صحابہ ہے، ابو حنیفہ نے وہاں الفقہ الاکبر بروایت امام حماد ہے، الفقہ الاوسط بروایت امام ابو حنیفہ بلخی ہے، الفقہ الاکبر عقیدے پر کتاب لکھی ہے، کتاب الرد علی القدریہ باطل کے رد میں بھی لکھی ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھنا، الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی عقیدے کی وہ کتاب ہے جو ہماری پوری تاریخ اسلام میں عقیدے کے عنوان پہ پہلی کتاب ہے۔ خدا کا واسطہ دے کر میں تمہیں کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تمہاری جوتیاں پکڑ کے کہتا ہوں، ابو حنیفہ کو سمجھو، اس امت کا پہلا متکلم بھی ابو حنیفہ ہے، عقیدے پر پہلی کتاب بھی الفقہ الاکبر ہے۔ میں نے علماء سے پوچھا، بھئی میرا ایک سوال ہے، میں طالب علم بن کے پوچھتا ہوں، آپ اپنے مدرسے میں عقیدے کی کتاب کون سی پڑھاتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی نصفیہ۔ کون سی پڑھاتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے عقیدہ تحاویہ۔ میں نے کہا میں دونوں سے جھگڑتا نہیں ہوں، میں نے تو العقائد النصفیہ کی بھی شرح لکھی ہے، میں نے تو عقیدہ تحاویہ کی بھی شرح لکھی ہے، میں نے تو شاہ ولی اللہ کی عقیدہ حسنہ کی شرح بھی لکھی ہے، پڑھایا بھی ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب پہلا متکلم ابو حنیفہ ہے، علم الکلام کی پہلی کتاب الفقہ الاکبر ہے، تو ہم الفقہ الاکبر کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ وجہ الفقہ الاکبر کو ہم نے کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس امت میں ایک ہے خارجی فتنے، ایک ہے داخلی فتنے۔ سب سے پہلے فتنے کون سے پیدا ہوئے؟ خارجی، ناسبی، معتزلی، قدریہ، مرجیہ، ان پانچوں کا رد الفقہ الاکبر کے اندر ہے۔ ہم کیوں اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ میں کن سے رونا رہا ہوں؟ میں کوئی غیروں سے بات کہہ رہا ہوں؟ میں تو اپنوں سے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ بتاؤ ہمیں الفقہ الاکبر پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ بھی طالب علم، میں بھی طالب علم، میں اپنی بات کہتا ہوں نا، ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ میں اساتذہ کو نہیں کہتا پڑھانی چاہیے کہ نہیں، ہم مدرسے والوں کو نہیں کہتے پڑھانی چاہیے کہ نہیں، میں طلبہ سے پوچھتا ہوں بتاؤ ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنی چاہیے۔ الفقہ الاکبر کی الحمدللہ میری شرح آ گئی ہے، اب تو اس کا 3را ایڈیشن آ رہا ہے۔
میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں ہم اپنا ذہن بنائیں، ہم نے علم الکلام کو پڑھنا ہے اور وہ علم الکلام نہ پڑھیں جو عقلیات سے ایسا جڑا ہے کہ الہات کے دروازے کھولے، وہ علم الکلام پڑھیں جو ابو حنیفہ نے لکھا ہے۔ ہم پڑھیں علم الکلام کو، چونکہ نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو، میں مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ عقائد بڑے مشکل ہیں، علم الکلام بڑا مشکل ہے۔ توجہ رکھنا، علم الکلام بڑا مشکل ہے، عقائد بہت مشکل ہے۔ آپ میرا ہاتھ دیکھیں، ہاتھ کو حرکت دینا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولتے جاؤ نا بھئی، ہاتھ کو حرکت دینا مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے یا بہت آسان ہے؟ بہت آسان ہے۔ میں ہاتھ یہاں رکھ دیتا ہوں، 10 دن یہاں پڑا رہے گا، پھر بولیں بھئی 10 دن آپ ہاتھ رکھ دیں، پھر مشکل ہے آسان ہے؟ پھر حرکت نہیں کرے گا۔ ہاتھ کی حرکت آسان ہے، اگر حرکت کرتا رہے، آپ ہاتھ رکھ دیں ہاتھ جم جائے گا، حرکت مشکل ہوگی۔ علم الکلام آسان ہے اگر پڑھتے رہیں، عقائد آسان ہے اگر پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، بولتے رہیں۔ جب چھوڑ دیں گے تو بہت مشکل ہے، جم جائے گا، کیسے چلے گا بھائی؟ تو ہم کوشش بھی کریں گے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم الکلام بھی دے، علم الفقہ بھی دے، علم التفسیر بھی دے، علم حدیث بھی دے۔ میں نے طلباء کرام کی آسانی کے لیے اصول عقائد کے نام پہ کتاب کئی بار پڑھائی ہے، اب لکھ دی ہے، ہمارے ہاں سے چھپنے کے لیے چلی گئی ہے اصول عقائد۔ میں اپنی معلومات کی حد تک عرض کرتا ہوں، شاید میں نہ سمجھا ہوں یا میرے علم میں نہ ہو، اپنی معلومات کی حد تک، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میری معلومات کو بہت وسیع نہیں ہے، میری معلومات کی حد تک ہم اپنے ہاں عقائد کی کتب تو پڑھتے ہیں، اصول عقائد نہیں پڑھتے، کیونکہ اصول عقائد کے عنوان پہ کتب نہیں ہیں۔ تو اصول عقائد کے عنوان پہ ہم نے کتاب پڑھا بھی دی ہے، لکھ بھی دی ہے، وہ آ بھی جائے گی۔ مجھے ابھی مولانا رضا الکریم ابرار فرما رہے تھے کہ ہم نے صرف طلباء کو بلایا ہے، اس میں بھی کوشش کی ہے کہ تخصص کے طلباء ہیں۔ میں تخصص کے طلباء کے حوالے سے کہتا ہوں کہ میں نے تخصص کے لیے اصول تیار کیے ہیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول عقائد، اصول فقہ، اصول جرح تعدیل، اصول تاریخ، اصول مناظرہ اور اصول تجوید۔ یہ ہم نے اصول تیار کیے ہیں، کتنا آسان کام ہے۔ اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ اور اصول عقائد، اصول تاریخ، اصول تجوید، اصول فقہ، اصول افتاء، اصول جرح تعدیل، اصول مناظرہ، یہ میں نے ان اصولوں پر کام کیا ہے۔ اصول کتاب عقائد چھپنے کے لیے چلی گئی ہے، باقی چھپنے میں تاخیر ہو رہی ہے کہ سفروں کی وجہ سے اس پہ نظر ڈالنی اور چیک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر ہو رہی ہے۔ باقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز 2 تو میں نہیں کہتا 6-7 ماہ لگ جائیں گے، یہ اصول کی ساری کتابیں چھپ کر آ جائیں گی، اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ العزیز صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے یہ 11 کتابیں انشاءاللہ چھپ کر آ جائیں گی۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ رضی اللہ عنہم، حیات و خدمات، اعتراضات کے جوابات، امہات المومنین، حیات و خدمات، اعتراضات کے جوابات، اہل بیت کے مناقب، صحابہ سے تعلق، پھر اعتراضات کے جوابات، صحابہ، اہل بیت، مشاجرات کے متعلق اہل سنت کے نظریات، یہ تو چھپ بھی گئی ہے اور بنگلہ دیش سے اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں مختلف شہروں میں جا رہا ہوں تو مجھے لوگ میری کتابیں ہدیے میں دے رہے ہیں۔ اور رات ایک مکتبے والے آئے، انہوں نے کہا جی امہات المومن ہم نے اپنا مکتبہ بنایا ہے اور پہلی کتاب یہ تمہاری چھاپی ہے، یہ کتاب ہدیے میں لے لو۔ کل میں اترا میں گیا تو انہوں نے کہا صراط مستقیم کورس ہے اور عقائد اہل سنت ہے، یہ ہم نے تمہاری کتاب چھاپی ہے۔ میں جیری گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تمہاری کتاب چھاپی ہے۔ میں نانو پور گیا تو انہوں نے کہا جی اسلامی عقائد ہم نے تیری کتاب چھاپی ہے۔ پچھلی دفعہ آیا تو انہوں نے مجھے دی جی حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، ہم نے تیری کتاب چھاپی ہے۔
تو میں آتا ہوں تو مجھے بنگلہ دیش کے علماء میری کتاب بنگلہ میں ترجمہ کی چھپ اگر ہدیے میں پیش کرتے ہیں. یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے عقائد اور اپنے مسائل پر یہ کس قدر کتب آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے میں بنگلہ دیش اکثر کہتا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں تو عنوان اور دیتے ہیں, جب کھڑا ہو تو دکان میں اور کہتے ہیں. ابھی عنوان اور ہے, وحدت الوجود کے عنوان پر بات کریں. میں نے کہا وحدت الوجود کہہ رہے ہیں, تو میرا عقیدہ تو وحدت الامہ ہے ہی نہیں, میرا موقع تو اختلاف الامہ ہے. میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مجھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جمع نہیں کر رہا, توڑ رہا ہے, اس لیے کہتے ہیں بھی ہمارا عنوان تو اختلاف الامہ ہوگا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں وحدت امت کے حوالے سے کئی باتیں عرض کر سکتا ہوں. میں مختصر بات کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر امام ابو حنیفہ اور پھر شیخ الہند, میں نے ان تین کو پڑھا ہے. اس پر میں مسلسل زور دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عنوان دیکھ لیں, ان شخصیات میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں. آپ نے امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ فیصلے فرمائے. چونکہ نبی تھے, صاحب شرع تھے, ان کو حق حاصل تھا, ہم صاحب شرع نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلے فرمائے کہ جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو بھی تحش آتا تھا, السنا علی الحق, کہ ہم حق کے اوپر نہیں ہیں, تو پھر یہ فیصلہ کیوں کیا؟ شاید میں بات سمجھا سکوں کہ نہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحدت, اپنی طاقت, اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے بس اوقات ایسے فیصلے فرماتے کہ جو سطحی نظر میں کمزور لگتے تھے, در حقیقت وہ بہت مفید ہوتے تھے. میں نے اس کی ایک مثال دی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مثال کہ حدیبیہ کے موقع پر کتنا سخت فیصلہ ہے, لیکن حضور فرمایا یہی فیصلہ ہے, واپس چلو. انہوں نے کہا جی صلح کرو اور لکھو. یہ فیصلہ ہے کس کے درمیان؟ محمد رسول اللہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کے درمیان. تو انہیں کیا کہا تھا؟ نہیں, یہ رسول اللہ کاٹو. کتنا مشکل تھا, کتنا مشکل ہے, فرمایا کاٹ دو. انہوں نے کہا ہماری لڑائی تو یہی ہے, یہ مان لیا تو پھر کس بات کی لڑائی ہے؟ لکھو محمد بن عبداللہ. فرمایا لکھ دو. اس پر تو میں نے کہا السنا علی الحق, اس کا معنی ہے کہ کبھی اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اور مستقبل میں محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے قیادت کرتی ہے جو ہم جیسے جذباتی کارکن کو سمجھ نہیں آتے. میری بات سمجھ آ گئی؟ جو ہم جیسے جذباتی کارکن, میں آپ کی فہرست ہوں, اس فہرست کا نہیں ہوں, یہ مشائخ کی ہے, ہماری طالب علم کی لائن ہے, کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتے. میں ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں. غزوہ بنی مستلق سے واپس ہوئے اور عبداللہ بن ابی ابن سلول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو گھٹیا الفاظ استعمال کیے. قرآن کریم سورۃ المنافقین میں الفاظ نازل ہوئے کہ ہم مدینہ پہنچ جائیں, آگے آپ سمجھتے ہیں کیا جملے کہے تھے, ہم عزت والے ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم ان کو نکال دیں گے. آیت نہ ہو تو ہم تو لفظ بھی نقل نہیں کر سکتے. پتہ چلا حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ قتل کا مستحق نہیں ہے, فرمایا واجب القتل ہے, لیکن میں قتل کیوں نہیں کر رہا؟ لوگ کہیں گے ان محمد یقتل اصحابہ, لوگ سمجھتے ہیں میرا ہے, تو لوگ سمجھیں گے محمد اپنوں قتل کر رہا ہے. ابھی اتنی طاقت میں نہیں کہ اس پروپیگنڈے کو برداشت کرنا مشکل ہوگا, عمر چھوڑ دو. کتنا بڑا فیصلہ ہے, کتنا بڑا فیصلہ ہے. اور یہ دو واقعے اور ایک میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی بہت آسان ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں نا, وہ بہت عجیب ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ. یہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لیکن استدراک کے لیے ہے,
گزشتہ کلام میں اشکال ہو تو لاکنہ کے بعد اور اس اشکال کا جواب دیتا ہے. اس سے اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید صحابہ کے ایمان میں کمی ہے، فرمایا ولیکن اللہ. نہیں سمجھا؟ کچھ علمی ذوق بھی پیدا کرو بابا، کچھ علمی ذوق بھی پیدا کرو. یہاں پھر اس کو کھولنا شروع کرو عوام کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر پیغمبر تمہاری ساری باتوں کو مان لے تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے. اس سے بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ صحابہ کی بعض باتیں ایسی تھیں کہ جو شاید ٹھیک نہیں تھی، شاید ایمان کی کمی تھی، شاید کی وجہ تھی، الجھن آ رہی ہے نا. فرمایا ولیکن، لیکن استدراک کے لیے ہے. استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک لاکنہ سے پہلے کلام ہے، ایک لاکن کے بعد کلام ہے. جو لاکن کے پہلے کلام ہے اس میں شبہ پیدا ہو، لاکن کے بعد والا اس شبہ کو دور کر دے. فرمایا ولیکن اللہ حبب. یہ اشکال نہ کرنا کہ ان میں ایمان نہیں تھا، ان کو تو ایمان محبوب تھا. اور محبوب کیوں نہیں تھا؟ ہم نے محبوب بنایا. یہ اشکال بھی خدا نے دور کر دیا. میری گزارش سمجھ آ گئی ہے؟ اب حضرت امام حنیفہ کا آپ دیکھ لیں، حضرت شیخ الہند کو دیکھ لیں. جب میں نے صرف اشارے کیے، اسی طرح ہمارے امام رحمہ اللہ کی زندگی اس سے بھری پڑی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی اس تدبر اور حکمت عملی سے کام نہ لیتے تو آج ہمارے پاس شاید لکھا ہوا دین محفوظ موجود نہ ہوتا. یہ امام ابو حنیفہ کی حکمت عملی تھی. باتیں بہت ساری کہنے والی ہیں. ایک معروف بات جو آپ اکثر سنا کرتے ہیں، میں اس کی اپنے ذوق کے مطابق وضاحت کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ گورنر کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ آپ عہدہ قبول کریں قاضی کا، نہیں قبول کیا. قاضی القضات کا، پھر بھی نہیں قبول کیا. امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے، امام ابو حنیفہ کو جیل میں رکھا، حتیٰ کہ زہر دے کر مار دیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوڑے کھا لیے، اپنا موقف تو نہیں بدلا لیکن ٹکرائے نہیں ہیں. آپ نہیں سمجھے؟ مار کھا لی ہے لیکن ٹکرائے نہیں ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ مار کھا کے چلا جاؤں تو لوگ بچ جائیں گے، اگر میں ٹکرا گیا تو شاید یہ میرے والے بھی نہیں بچیں گے. امام صاحب ٹکرائے نہیں ہیں. چیف جسٹس کا عہدہ بھی شاگرد کے پاس آ گیا، دین بھی محفوظ رہ گیا. امام صاحب جامع شہادت نوش فرما گئے. تو میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر وحدت امت کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر قربانی دینا پڑتی ہے. بعض ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جن سے چلنے کو دل نہیں کرتا. ایک ہوتے ہیں علاقائی مفادات، ایک ہوتے ہیں قومی مفادات، ایک ہوتے ہیں بین الاقوامی مفادات. دونوں میں فرق سمجھیں. میں آپ کو اپنے ملک کی مثال دیتا ہوں. میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے. میں خالص عقیدے کا کام کرتا ہوں اور آج تک میں نے کبھی کسی بندے کو وہ ہلکا سا عقیدے کا مخالف ہو میں نے نہیں بلایا. توجہ رکھنا، میں نے نہیں بلایا. لیکن ہمارے ملک میں جمعیت علماء اسلام نے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے، یا کسی ہماری دینی جماعت نے مجھے بلایا ہے، اور روافظ کو بلایا ہے، مجھے بلایا ہے، غیر مقلد کو بلایا ہے، مجھے بلایا ہے، اہل بدعت کو بلایا ہے، مجھے بلایا ہے، جن سے میری کھلی جنگ ہے ان کو بلایا ہے. میں نے کبھی انکار بھی نہیں کیا، تنقید بھی کی، اور انہی کے ساتھ وہاں جا کر اسٹیج پہ بیٹھتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے. میں نے کہا کیوں عجیب بات نہیں بھئی، ایک میرا اسٹیج ہے اس کے تقاضے اور ہیں، ان کا اسٹیج ہے اس کے تقاضے اور ہیں. میرا کام ان کے بغیر چلتا ہے، میں نہیں بلاؤں گا. ان کا اس کے بغیر نہیں چلتا، وہ بلاتے ہیں اور میں ساتھ بیٹھتا ہوں. اس سے زیادہ کیا وسعت ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے میں پوری دنیا میں عقائد کے عنوان پہ کام کر رہا ہوں. تو میرے ملک میں میری بڑی جماعتوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں ابھی اپنا کام کر رہا ہے لیکن ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا. تو میں صرف یہ آپ کو بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنا ایک ذہن بنائیں. میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، شیخ الہند کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے شیخ الہند محمود دیوبندی کا معنی کیا ہے، معنی یاد رکھنا. شیخ الہند کسے کہتے ہیں؟ شیخ الہند جوان، شیخ الہند توجہ رکھنا، جوان جسم پہ بوڑھے دماغ کا نام ہے. نہیں سمجھے؟ شیخ الہند جوان جسم پہ
बूढ़े दिमाग का नाम है, ना समझ आए तो शेखुल हिंद गरम जिस्म पे आरामदेह नरम पुरसकून दिमाग का नाम है। जिस्म गरम रखो, दिमाग को गरम ना करो, बस ये शेखुल हिंद है। अपने जिस्म को गरम करें, दिमाग को गरम ना करें। आप देखें, मैं बांग्लादेश दूसरी मरतबा आ रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े इज्तिमा से खिताब किया है। हिंदुस्तान मेरा 22 साल से काम चल रहा है, ऑफलाइन मदरसे मेरे हिंदुस्तान में हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने आज तक बांग्लादेश में, नेपाल गया हूँ, पूरे नेपाल के दौरे किए हैं, मेरे अलावा किसी पाकिस्तान के आलिम ने नेपाल के दौरे नहीं किए। और ये याद रखना, बांग्लादेश के हालात के साजगार होने के बाद पाकिस्तान का पहला आलिम जो बांग्लादेश आया है वो मैं हूं। प्रोटोकॉल से नहीं आया, वीआईपी रूट से नहीं आया, कारकुन की तरह आया हूं और मैं आया हूं, बाकी सब बात के अंदर आए हैं। लेकिन मैं आइंदा भी आता रहूंगा तो बांग्लादेश की पॉलिसी पर बयान नहीं करूंगा, वो इनके जिम्मे है। मेरी बात समझ लें, हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या है मैं उस पर बात नहीं करता। मुझसे कोई हिंदुस्तान का बंदा मशरक़ व मगरब, शमाल व जनूब का पूछे तो मैं कहता हूँ भाई हिंदुस्तान की पॉलिसी जमीयत उलमाए हिंद और दारुल देवबंद तय करेगा। मोहम्मद इलियास गुमन कौन होता है? मेरी क्या औकात है पॉलिसी तय करूँ? मैं बांग्लादेश आया हूँ, मुझसे यहाँ बास उलमा ने मीडिया पे सवालात यहाँ के इलेक्शन और सियासत के बारे में किए हैं। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। ये मुझसे सवाल न करो किससे इत्तेहाद करना है, किससे नहीं करना, आपकी क्या पॉलिसियाँ हैं। इन मुल्की हालात को आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता। पूरी दुनिया में अकीदा एक होता है, हालात के बदलने से नहीं बदलता, और सियासी पॉलिसियाँ हालात के बदलने से बदलती रहती हैं। मेरे मुल्क की पॉलिसी अलग है, आपकी अलग है, लेकिन अकीदा मेरा भी वही है, आपका भी वही है। कितनी आसान सी बात है। ये तरतीब रखेंगे तो इंशाअल्लाह इख्तलाफात नहीं होंगे, पुरसकून से काम करेंगे। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया, फजल फरमाया, मेहनत का मैदान बना है, आप उलमा क़यादत फरमाएं और इस काम को आगे लेकर चलें। हम इंशाअल्लाह कारकुन और नौकर बन के आपके साथ खड़े हैं। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले।